اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسنکوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 ان دو آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن، اور آیت نمبر 7 پر پہلا رکوع سورہ طلاق کا جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان بڑی عمر کی خواتین کی عدت کے بارے میں، ان کی مدت مقرر کی عدت کی کہ جنہیں حیض آنا جو ہے بند ہو جائے، فرمایا کہ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 جو ہے مہینے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت واللائی لم یحضن کہ جسے کم سنی کی وجہ سے، عمر کم ہونے کی وجہ سے حیض نہ آئے تو اس کی بھی عدت جو ہے 3 مہینے۔ اور جو حاملہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ کی جو عدت کی مدت ہے وہ کیا ہے؟ وضع حمل ہے، کہ جب حاملہ جو ہے بچہ جن دے گی تو ادھر سے اس کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی کہ جنہیں طلاق ہو جائے یا جن کے شوہر فوت ہو جائیں، جو عدت میں ہیں، یہ اپنی عدت کہاں گزاریں گی اللہ اس کو بیان فرمائیں گے۔ اور جو مسئلہ رضاعت ہے کہ حاملہ اگر طلاق کے بعد بچہ جنتی ہے تو اب اس کی پرورش جو ہے کس طرح ہوگی، تو یہ قرآنی فیصلے ہیں۔ قرآنی فیصلے اللہ نے پہلے ہی یہاں پہ آغاز میں فرما دیا کہ وَمَن يَتَعَدَّ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، کہ اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنے سے جو ہے نقصان پھر اپنی ذات کا یقینی ہے اس آدمی کا کہ جس نے خلاف ورزی کی۔ تو اب عدت کہاں گزارنی ہے؟ اللہ فرما رہے اسکنوہن من حیث سکنتم، پہلے بھی گزر چکا کہ مسائل میں نے بیان کر دیا کہ عدت کیا ہوگی۔ یہاں پہلی آیت میں گزرا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ یہ جو عورتیں ہیں طلاق کے بعد
اب عدت اسی شوہر کے گھر میں گزار رہی، چاہے طلاق رجعی ہے، طلاق بائنہ ہے، طلاق مغلظہ ہے، 3 دے کر عورت کو فارغ کر دیا، پھر بھی عورت نے اسی شوہر کے گھر میں ہی 3 مہینے عدت کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو، یہ گھر ابھی انہی کا ہے جب تک عدت پوری نہیں ہوتی۔ ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ خود بخود نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی کھلی بے حیائی بدکاری کا جو ہے ایسا کام کر دیں کہ انہیں نکالنا اس گھر سے ضروری ہو جائے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ انہیں رہائش جو ہے دو ان عورتوں کو جن جو ہے جگہ پہ جہاں تم رہائش رکھتے ہو، جہاں تم رہ رہے ہو وہیں پہ انہیں بھی جو ہے وہ رکھنا ہے۔ من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق انہیں رکھنا بھی اپنے گھر میں ہے۔ پھر جو خرچہ آئے گا، ظاہری بات ہے 2-3 وقت کا کھانا پینا اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ اپنی استطاعت طاقت کے مطابق، من وجدکم اپنی استطاعت کے مطابق۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں ایذا تکلیف مت دو تاکہ تم ان پر تنگی ڈال دو، یعنی انہیں خواہ مخواہ تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو کہ وہ تکلیف میں تنگ آ کر وہ جو ہے تمہارے گھر سے ہی چلی جائیں۔ یہ پہلے بھی یہی آیت لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ انہیں پھر تنگ نہ کرو۔ اور پھر اسی ضمن میں آگے آیت آئی، آیت نمبر 2 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر انہیں روکنا ہے رجوع کرنا ہے دستور کے مطابق، اور اگر چھوڑنا ہے تو دستور کے مطابق۔ ہر چیز کا اللہ نے اصول اور ضابطہ قرآن میں بیان کر دیا، اور اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی شکل میں ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، انہیں ایذا تکلیف نہ دو کہ تم ان پر تنگی ڈال دو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اب اگر تو کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ عورت اس شخص کی وراثت میں اس کا حق ہے، اس عورت کا یعنی بیوی کا پھر شوہر کی وراثت میں حق ہے اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو حصہ اس کو وراثت میں ملے گا وہ اسی گھر میں وہ عدت پوری کرتے ہوئے وہ پھر اسی وراثت کے مال سے ہی وہ اپنا خرچہ پورا کرے گی۔ اور اگر وہ متعلقہ طلاق دی گئی ہے تو پھر ڈائریکٹ پھر وہ اس کا جو شوہر ہے اس پہ وہ اس کا آئے گا خرچہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ عورتیں کیا ہیں حاملہ ہیں، حمل سے ہیں، ایک ایک بات کو اللہ نے واضح بیان کر دیا۔ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ حمل کو وضع کر دیں یعنی بچہ جن دے۔ تو اب یہاں پہ حاملہ کے بارے میں، حاملہ کا جو خرچ ہے اس کے بارے میں اللہ نے خصوصی طور پہ ذکر کر دیا، کیونکہ حاملہ کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، کسی کی 3 مہینے ہے، کسی کی 3 جو ہے وہ 3 حیض،
اور کسی کے جناب 4 ماہ 10 دن۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ حاملہ اگر عورت ہے اور حمل کے بعد اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، جب تک وہ بچہ نہیں جن دے گی، چاہے وہ اگلے دن جن دے، چاہے 1 مہینے بعد، چاہے 9 مہینے۔ اگر 9 مہینے بعد اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ بچہ جنتی ہے تو اس کی عدت پھر 9 مہینے ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اس کی عدت 9 مہینے۔ تو اب اس کو طلاق دی گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اب کیا اس کی عدت 9 مہینے، کیونکہ یہ حاملہ ہے جب تک بچہ نہیں جنتی، تو پھر اس کا خرچہ بھی پھر وہ شوہر کے اوپر لازم ہے۔ اگر اس نے طلاق دی ہے پھر بھی لازم، اگر وہ فوت ہو گیا تو پھر اسے وراثت میں جو حصہ ملا اس میں سے وہ خرچ کرے گی۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ دودھ پلائیں بچے کو تمہارے لیے تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں دے دو ان کا بدلہ، ان کا بدلہ، ان کا اجر، ان کی پھر جو مزدوری ہے وہ دے دو۔ یعنی اب طلاق دے کر مرد تو فارغ ہو گیا اور ادھر سے عدت بھی پوری ہوگی، بچہ جن لیا۔ اب کیونکہ بچہ اس مرد کا ہے تو بچے نے اب بچے کی جو پرورش کرنی ہے، اس کو جو دودھ پلانا ہے، اس کا خرچہ پھر مرد اس پہ ہے۔ آج کل دیکھو سینکڑوں کیا شمار سے باہر ہیں ایسی مثالیں، لاکھوں ایسے خبیث النفس کہیں گے ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں جناب، طلاق دے دیں گے، بچہ عورت جنتی ہے پیچھے پوچھتے ہی نہیں ہے۔ فرعون بنے ہوتے فرعون۔ اچھا تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اب کیونکہ بچہ اس مرد کا ہے تو مرد پر لازم ہے اب اس عورت کے اور اس بچے کے دودھ پلانے کا انتظام۔ تو اب عورت کہے گی یہ بچہ تمہارا ہے، میں تو فارغ ہو گئی، اگر تم نے دودھ پلانا اس کا تو پھر دستور کے مطابق جو رواج ہے بھئی اتنے مجھے آپ خرچہ دو بچے کی پرورش کا۔ صرف بچے کی پرورش کا ہی نہیں بلکہ اس عورت کا بھی، کیونکہ اس نے بھی خوراک اپنی کھانی، اس نے بھی کھانا پینا، اس کے بھی اخراجات ہیں، پھر دونوں کا خرچہ برداشت کرنا ہے اس مرد نے۔ دیکھو دین اسلام کتنا پابند کر رہا ہے ایک اولاد کے بارے میں، اور ایک انسان کے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو اللہ نے اس کے نسب کو صحیح رکھنے کے لیے عورت کو پابند کر دیا کہ جب تک وہ عورت بچہ نہیں جن لیتی آگے نکاح نہ کرے، اس کے نسب کو پاکیزہ رکھنے کے لیے۔ تو آج اگر انسان خود بخود ہی اپنا جو ہے نسب خراب کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا وہ جرم ہے۔ تو فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، انہیں دے دو ان کا بدلہ۔ پھر جو طے ہوا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور پھیلاؤ آپس میں نیک بات، یعنی کسی اچھی تحمل مزاج کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر کسی بات میں متفق ہو جو کہ بھئی یہ چیز رواج کے مطابق یہ میری مزدوری ہے، یہ خرچ ہے، تو مرد پر پھر واجب ہے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر فرمایا کہ تم ضد کرو گے، ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے کہ بچہ ہو جانے کے باوجود ہی بسا اوقات عورت کے ذہن میں ہوتی ہے بات کہ لو جی پہلے تو یہ میرے
قابو میں نہیں آیا، اب دیکھو نا بچے کی وجہ سے، تو میں تو اس کی صحیح اس کو چھیلوں گی، یا پھر یہ بات اس مرد کے بھی آ سکتی ہے ذہن میں۔ فرمایا اگر تم اس طرح کی آپس میں ضد بازی آپس میں کرو گے، ایک دوسرے کو مشکل میں ڈالو گے، تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پھر کیا ہے چاہیے کہ پھر اس بچے کو کوئی دوسری جو ہے وہ دودھ پلائے۔ جب وہ اس کی حقیقی ماں جو ہے وہ دودھ پلانے پہ وہ اس کے معاملات طے نہیں ہو رہے، تو اب پھر مرد کو چاہیے کہ اس بچے کے لیے کوئی اور آیا، کوئی اور خاتون رکھ دے اس کے دودھ جو ہے وہ پینے پلانے کے لیے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، فرمایا تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اسے اللہ نے عطا کیا ہے۔ یعنی امیر آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اللہ کا معاملہ، تو وہ تو اللہ تو جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ امیر آدمی تھا، صاحب حیثیت تھا، جہاں وہ 1000 روپیہ خرچ کر سکتا تھا وہاں کہہ رہا جی میں یہ میرے پاس 50 روپے ہی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اور جس پر کیا ہے جو غریب آدمی ہے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر رزق جو ہے وہ تنگ ہے، تو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، وہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو اب یہاں پر بچے کی پرورش کے معاملے میں خاص طور پر جب یہ طلاق کے معاملات جب یہ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہاں پہ جو خرچہ وہ اپنے بچے اور پھر اس عورت پہ بھی اس نے کرنا ہے، تو وہ اس کی مرد کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ مرد جتنا خرچ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ اور مرد 1000 روپیہ خرچ کر سکتا ہے، عورت تیاری میں نے 5000 ہی لینا ہے، تو پھر وہاں پہ عورت جو ہے وہ مجرم ہے۔ اچھا، یہاں پہ یعنی جو حاملہ عورت ہے، بچہ جنم دیتی ہے، اس بچے کا خرچہ، اس کے دودھ پلانے کا خرچہ، اور پھر اس عورت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے، وہ باپ کے جس نے طلاق دے دی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ مرد پر صرف رہائش ہے، وہ صرف رہائش دے دے، جیسے اوپر پہلے گزر چکا کہ انہیں رہائش دو جہاں تم رہتے ہو اور اپنی استطاعت کے مطابق۔ وہ فرماتے خرچہ نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے رہائش بھی دے گا، خرچہ بھی دے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہ رہائش ہے نہ خرچہ ہے۔ وہ ایک صحابیہ تھی فاطمہ بنت قیس، تو اب بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں ان کا خرچہ نان نفقہ بھیجا، لیکن وہ کم تھا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں شکایت کی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے اتنا کم مجھے طلاق دینے کے بعد اتنا کم نان نفقہ جو ہے وہ دیا ہے خرچہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ آپ کو محسوس ہو گیا کہ وہ اتنا ہی دے سکتے ہیں، تو جب عورت کہہ رہی کہ میں نے یہ نہیں لینا تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں لینا تو پھر تمہارے لیے کوئی نان نفقہ نہیں۔ اور رہائش ان کو کیوں نہ دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا تھا کہ آپ کو رہائش بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو شوہر کے گھر میں عدت اس لیے نہیں کروائی گئی کہ وہ ذرا سخت مزاج کی لڑاکو تھی، نند کے اور اس طرح سسرال وغیرہ کے ساتھ وہ لڑتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کی جو عدت ہے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے چچا زاد یا خالہ زاد کے گھر جا کر وہاں پہ جو ہے وہ عدت پوری کر لیں۔ تو اکابرین صحابہ جن میں حضرت عبداللہ بن
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے دونوں حکموں کو پورا کریں گے، عورت کے لیے رہائش بھی ہے، اور پھر بچہ جن لیتی ہے تو اس کا خرچہ بھی اس کے جو ہے وہ شوہر پر، اس مرد پر لازم ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر رزق مقدر کیا گیا ہے، تنگ کر دیا گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے عطا کیا۔ یعنی معاملہ تو اللہ نے بندے کی حیثیت پہ چھوڑ دیا، لیکن اللہ نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو یہ جو میں نے اختیار دیا ہے، اب یہ امانت داری کے ساتھ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس کے مطابق جو اللہ نے اسے عطا جو ہے کیا ہے، جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں، آخری رکوع ہے، آیت نمبر 286 میں اللہ فرما رہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت، اس کی طاقت، اس کی استطاعت، اس کی قوت کے مطابق۔ اور اسی طرح یہاں پہ بھی فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر اس کے مطابق جو اللہ نے اسے دیا۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ بنا دے گا مشکل کے بعد آسانی۔ تو یہاں قرآن کریم میں بارہا اس چیز کو اللہ نے ذکر کیا، خاص طور پر 30واں پارہ اور 30ویں پارے کی سورہ انشراح۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے جو ہے بعد آسانی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرما دیا، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ تو یہاں آج کی آیات میں ایک تو اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ عدت جو مرد ہیں انہوں نے اس عورت کو عدت اپنے اسی گھر میں رکھنا جس میں وہ جہاں وہ رہ رہے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق وہ جو ہے وہ اس پہ خرچ کرنا ہے۔ اور اگر حاملہ عورت ہے، بچہ جن لیتی، اس کی عدت ختم، تو اب یہ نہیں کہ اب جناب مرد جو ہے اس کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ جو بچہ جنا ہے، کیونکہ یہ بچہ اس کا ہے، اس آدمی کا ہے، تو اب اس کا خرچ جو ہے اس کے ذمے ہے، اور پھر اس عورت کا بھی خرچہ اس کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی اللہ ہم کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی 2 رکوع ہیں، اس کے آخری رکوع جو ہے وہ رہ گیا، اور 12 اس کی آیتیں ہیں، 7 آیتیں جو ہے مکمل ہوگی۔ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔